اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 39 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے لوگوں کے مانند تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ضلالت اور ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر لے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات۔ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال ان بہرے اور گونگے لوگوں جیسی ہے جو تاریکیوں میں گھر گئے ہوئے ہوں۔ تاریکی کی وجہ سے انہیں راستہ نظر نہیں آتا، گونگے ہونے کی وجہ سے وہ پوچھ نہیں سکتے اور بہرے ہونے کی وجہ سے وہ کسی کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ الغرض وہ کسی طرح بھی تاریکیوں سے نجات نہیں پا سکتے اور نہ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل یہی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے ضلالت کی ایسی تاریکیوں میں جا پڑے ہیں کہ ان سے نکل کر نور ہدایت حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جس طرح گونگا اور بہرا تاریکیوں سے نہیں نکل سکتا، اسی طرح یہ لوگ جو روحانی طور پر گونگے اور بہرے ہیں گمراہیوں سے نہیں نکل سکتے۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص تاریکی میں گھر گیا ہو تو اسے اس سے نکلنے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، کسی کو پکارنا ہوگا تاکہ اس سے راستہ معلوم کر سکے۔ کوئی راستہ بتائے تو اسے غور سے سننا ہوگا۔ اگر کوئی شخص تاریکی میں گھرنے کے بعد ایسی کوئی کوشش نہیں کرتا تو وہ تاریکی میں پڑا رہے گا۔ مادی تاریکی سے نکلنے کے لیے بھی کوئی طریقہ ہے جس پر عمل کیے بغیر تاریکی سے نجات حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو شخص روحانی تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اسے بھی جد و جہد کرنی ہوگی، اپنی روحانی صلاحیتوں کو کام میں لانا ہوگا اور وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو ہدایت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ضلالت کے مطابق گمراہی میں مبتلا ہوگا اور یہ اس کا اپنا قصور ہوگا کہ اس نے کوئی کوشش نہیں کی بلکہ اپنی صلاحیتوں پر تعصب اور ہٹ دھرمی کے پردے ڈال لیے ہیں، برخلاف اس کے جو تعصب اور ہٹ دھرمی کے پردے چاک کر دے گا اور خلوص کے ساتھ کوشش کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہدایت کی مناسبت کرتے ہوئے راہ راست پالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 115 میں، اور جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے تو ہم اسے ادھر ہی جانے دیں گے جس طرح جانے کے لیے اس نے رخ پھیر لیا ہے۔
پھر ہم اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 125 میں، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق اور حسد کی بیماری ہے تو نئی صورت نازل ہونے سے ان کے نفاق اور حسد کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، اور انہیں جب موت آتی ہے تو اس حالت میں آتی ہے کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 100 میں، کسی شخص کو خود اس بات کی قدرت نہیں کہ وہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کفر و شرک کی گندگی کو انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھتے نہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی مضمون میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ہماری راستے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں جس کے ذریعہ وہ صراط مستقیم پر پہنچ جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کی مدد اور رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ الغرض ہدایت اور گمراہی انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اے لوگوں، خلوص کے ساتھ راہ ہدایت کو تلاش کیجئے، اپنی روحانی صلاحیتوں کو تعصب اور ہٹ دھرمی کے پردے ڈال کر بیکار نہ کیجیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔